یہ لوگوں سے تو کم بولوں گا. جناب اسپیکر صاحب، اسمبلی کا یہ بجٹ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جبکہ ریاست میں کرونا وائرس کی دوسری لہر زور پکڑتی جا رہی ہے. گزشتہ سال اسی وبا کے آغاز کے بعد اس کے تدارک کے لیے حکومت نے کامیاب اقدامات کیے تھے، جس کے نتیجے میں کیسز کی تعداد میں کمی ہوئی تھی. لیکن گزشتہ اس ہفتے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہے. پڑوسی ریاستوں میں کیرلا، مہاراشٹر، کرناٹک تازہ کیسوں میں اضافہ ہوا ہے. اس تناظر میں ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کی مہم میں تیزی پیدا کرے اور دوسری لہر کے روک تھام کے لیے اقدامات کرے. عوامی اجتماعات مشروط ہونی چاہیے. کچھ حد تک تجدیدات ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بین ریاستی آمد و رفت کے لیے بھی احتیاطی اقدامات ناگزیر ہے. عوام میں شعور بیداری کے لیے رضاکارانہ تنظیموں سے تعاون طلب کیا جائے. دوبارہ ماسک کے استعمال میں اور سینیٹائزر کے استعمال پر زور دیا جائے. لاک ڈاؤن کے دوران کئی تنظیمیں، ادارے، عوام نے کافی کام کیے. رضاکارانہ طور پر خصوصاً کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کئی محاذوں پر عوام کی مدد کی گئی. ہمارے فلور لیڈر حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے کروڑوں روپے کی راشن کے کٹس تقسیم کیے. بلا لحاظ مذہب و ملت یہ رقمی امداد بھی تقسیم کی گئی، کٹس تقسیم کیے گئے. موجودہ حالات میں ایک اور لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عوام کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. دوسری جانب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری دواخانوں میں آکسیجن کی سہولت کے ساتھ بیڈز کو تیار رکھیں. آئی سی یو وارڈز اور وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت پر خدا نخواستہ ضرورت پر اس کے بھی انتظامات کو مؤثر بنایا جائے. شہر حیدرآباد میں جہاں لوگ لاک ڈاؤن اور کووڈ کی وبا سے پریشان تھے، وہیں سیلاب نے بھی عام زندگی کو متاثر کیا. مجلس کے مطالبے پر سیلاب سے متاثرین میں فی خاندان 10,000 روپے تقسیم کیے گئے. جن کے مکانات مکمل یا جزوی طور پر نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو 50,000 تا 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا. جی ایچ ایم سی الیکشن، اس کے بعد ایم ایل سی الیکشن کی وجہ سے یہ رقم کی فراہمی میں رکاوٹ ہوئی، لیکن اب الیکشن ہو چکے ہیں. حکومت فوری ان افراد کو رقمی امداد کے ذریعے ان کی مدد کی جائے. پرانے شہر میں پلم چیرو، گردم چیرو تالابوں کے پشتے ٹوٹنے سے الجبیل کالونی، بابا نگر، نسیم نگر، سعادت نگر، دیگر علاقوں کے لوگ کافی پریشان ہوئے. اور اس سے ہٹ کے بھی اسی طرح کاروان میں ندیم کالونی، وراثت نگر میں بھی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ملک پیٹ میں چادر گھاٹ، موسرام باغ، یاقوت پورہ، یسرف نگر، مدینہ نگر، رحمت نگر، اس کے اطراف علاقوں کے مکینوں کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. ان علاقوں میں جو مسائل پیش ہوئے، اس کے تدارک کے لیے آئندہ مانسون سے پہلے اس کے مؤثر انتظامات کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی کو دوبارہ پھر تاریخ نہیں دہرانا چاہیے. اس کے لیے اقدامات بہتر کی ضرورت ہے. مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے مرکی نالے کے لیے تو تجاویز پیش کیے تھے، اس کو تیزی سے اس پر عمل کیا جائے. میں ایوان کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیلاب کے دوران میں مجلس اتحاد المسلمین بالخصوص اکبر الدین اویسی صاحب نے پرانے شہر کے کروڑوں روپے کی امداد کے ذریعے راشن کی کٹس کے علاوہ 33 اشیاء پر مشتمل ایک کٹس کی تقسیم بھی کی گئی تھی. ملبوسات، زمینات، لباس، برتن، دیگر ضروریات زندگی کے سامان کے علاوہ 50,000 ایک خاندان کو دیا گیا. میں حکومت کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پر غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کو فوڈ سیکورٹی کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا، لیکن 3 سال کا عرصہ گزر چکا، اب تک یہ فوڈ سیکورٹی کارڈ کا فراہم نہیں کیے گئے. تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے. یقیناً یہ اقدامات لائق ستائش ہے، لیکن یہ اقدامات ان علاقوں کو چھوڑ کر رنگا ریڈی، حیدرآباد اور جنوب کے علاقوں کو جہاں برقی کی سربراہی آج بھی متاثر کن ہے اور اضلاع کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اس انداز سے. یہاں حیدرآباد میں مسلسل برقی شٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور روزانہ اس کا
خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس پر بھی حکومت کو ضرورت ہے کہ توجہ دے، کیونکہ اب رمضان مبارک بھی قریب ہے۔ ایسے حالات میں برقی کی سربراہی کو بلا وقفہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ میں چیف منسٹر صاحب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلور لیڈر اکبر اویسی صاحب نے ایوان میں اعلان کیا تھا، جن افراد کی جائیدادیں نوٹرائز اور دستاویزات پر ہے ان کو رجسٹر متصور کیا جائے، لیکن یہ نئے ریونیو ایکٹ کے منظورہ ہونے کے بعد نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کو رجسٹری نہیں کی جا رہی ہے، اور نہ ہی نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کی پراپرٹی کا اسسمنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی فوری یکسوئی کی جائے۔ اس سلسلے میں حکومت عوامی نمائندوں کا ایک اجلاس بھی طلب کرے تو بہتر ہوگا۔ حکومت نے بے روزگاروں کو وظیفہ دینے کا اعلان کیا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں ٹیچرز بھی بے روزگار ہو گئے۔ حکومت انہیں بھی وظائف جاری کرے۔ انسانی بنیادوں پر خانگی اسکولوں کے ٹیچرز کو یہ رعایت دی جائے کہ وہ اسکول دوبارہ کھولنے تک ان ٹیچروں کی امداد کرنا حکومت کا بہت اہم فریضہ ہے۔ ریاست میں 11,700 خانگی اسکول سے لاکھوں ٹیچر بے روزگار ہے۔ اگر کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پرائمری اسکول اور اپر پرائمری اسکول کو بند رکھے اور جاریہ تعلیمی سال بغیر ہی تعلیم کے طلباء کو پروموٹ کیا جائے۔ حکومت نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت کی اور جماعت کے مطالبے پر حکومت نے دونوں مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا وعدہ کیا، لیکن MLC الیکشن کی وجہ سے مساجد کا سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری مساجد کا سنگ بنیاد رکھے، تیزی سے اس کام کو مکمل کیا جائے۔ امبرپیٹ میں بھی ایک خانہ مسجد کی تعمیر کا چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس پر بھی اب تک عمل نہیں ہوا۔ اس کی تعمیر کو بھی فوری شروع کیا جائے تو مناسب ہے۔ شادی مبارک کلیان رشمی اسکیموں کے تحت ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہے۔ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے درخواست گزاروں کو رقم فراہم نہیں کی گئی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری درخواستوں کی یکسوئی کی جائے۔ اس طرح RTF اور MTF اسکالرشپ پہ بھی وقت پر جاری نہیں کی جا رہی ہے۔ ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہے، جس سے طلباء پریشان اور خانگی تعلیمی ادارے فیس نہ ملنے سے اپنے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں۔ اسکالرشپ کی بھی زیر التوا درخواستوں کو یکسوئی کی جائے۔ حکومت اقلیتی اقامتی اسکول کا جال بچھایا، لیکن کئی اسکولوں کی عمارتیں کئی مہینے سے عمارتوں کے مالکین کو کرایہ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسکولیں چلانے کے لیے عہدیداروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکولوں کا تحفظ کیا جائے اور کامیابی سے یہ اسکولوں کو چلایا جائے۔ ریاست میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اقدامات درکار ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس خصوص میں وہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے۔ عدالتوں میں سینکڑوں مقدمات وقف بورڈ کی عدم پیروی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور اس سے جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کو روب عمل لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی کئی جائیدادیں خالی ہیں۔ حکومت پر کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے پے ریویژن کمیشن کی سفارشات کو نافذ کیا جائے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ حکومت نے اقلیتی طلباء کے لیے اسٹیٹ مائنارٹی اسٹیٹ سرکل کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ تلنگانہ کے 10 سابق اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں ٹریننگ اور امپلائمنٹ سینٹر کے قیام کا اعلان کیا گیا، لیکن اس پر عمل آوری نہیں کی گئی۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں دوبارہ جان ڈالنا ضروری ہے۔ صفر سبسڈی پر لون کی فراہمی کے ذریعے ہزاروں افراد کو خود روزگار بنایا جا سکتا ہے۔ لوگ اب پریشان ہیں۔ حکومت اس سلسلے میں خصوصی توجہ دے۔ ائمہ اور معزمین کے لیے جو مشاہد فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی کئی ماہ سے فراہم نہیں کیا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے اور مساجد کے ائمہ کو مشاہد کو ادا کرنے کو یقینی بنائے۔ تاریخی مکہ مسجد شاہی مسجد کے ملازمین کے تنخواہوں پر کو بھی وقت پر نہیں دیا جا رہا ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کو پابند کرے کہ ائمہ اور معزمین اور ملازمین کو وقت پر تنخواہ فراہم کرے۔ انیس الغربا کی تعمیر کے لیے حکومت نے 20 کروڑ روپے جاری کیے۔ صرف 3 منزلہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے 20 کروڑ روپے
درکار ہے تاکہ عمارت کی کام مکمل ہو جائے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری رقم جاری کر کے اس کام کو تکمیل کرے تو مناسب ہے۔ حکومت نے کئی سال قبل اکبر الدین اویسی صاحب کے مطالبے پر اسلامی سینٹر کے قیام کا اعلان کیا۔ اس ضمن میں اراضی کو بھی مختص کی گئی لیکن تعمیری کام شروع نہیں کیے گئے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری تعمیری کام کا آغاز کرے۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا کے ڈیولپمنٹ کے لیے اعلان کیا گیا تھا لیکن سلسلے میں اقدامات نہیں ہوئے۔ پروجیکٹ کی حکومت جلد تکمیل کرے اور درگاہ حضرت بابا شرف الدین صاحب، درگاہ حضرت حسین شاہ ولی، درگاہ حضرت یوسفین، درگاہ بڑے پہاڑ نظام آباد اور ورنگل کی درگاہ کے بھی جامع ترقی کے لیے منصوبے بنائے جائے۔ درگاہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کے ریمپ کی تعمیر تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، اس کو باقی کے کام کو جلد مکمل کرے۔ مولا علی کے پہاڑ کے پاس کے ریمپ کا دوسرے مرحلے کا کام شروع ہو چکا ہے، اس کی بھی جلد تکمیل ہو تو بہتر ہے۔ اجمیر میں رباط کے کام میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، حکومت فوری سلسلے میں اقدامات کرے، ریاست کے زائرین کو وہاں پر قیام کی سہولت فراہم کی جائے۔ پرانے شہر میں چار مینار پیدل رو پروجیکٹ کے کام کو زیر التوا ہے۔ ہماری بارہا نمائندگی کے باوجود کام میں تیزی پیدا نہیں کی جا رہی ہے، کام میں بالکل سستی ہے اور کام کو جلد تکمیل کر کے عوام کو وہاں پر راحت پہنچائے۔ ہاکرز کے لیے سالار جنگ میوزیم کے پاس ہینگنگ برج کی تعمیر کا اعلان کیا گیا لیکن اس مسئلے میں ابھی التوا کا شکار ہے۔ فوری یہ برج کو تعمیر کر کے ہاکرز کے لیے ایک نئے زون کو وہاں پر قائم کیا جائے تو مناسب ہے۔ موزم جائی مارکیٹ کی طرح محبوب چوک دیگر کلک ٹاورز کے تزئین نو کے کام کیا جائے تو بہتر ہے۔ مکہ مسجد کی تعمیر اس کی تزئین نو کے کام عرصے سے زیر التوا ہے، اس میں تیزی پیدا کی جائے اور رمضان مبارک کے دوران مصلیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ شاہی مسجد باغیہ میں بھی کام کو فوری شروع کرے تاکہ رمضان سے پہلے کاموں کی مکمل ہو جائے۔ فلک نما گولکنڈا چنچل گوڑا جونیئر کالج ڈگری کالج قائم کیے گئے، اساتذہ کا تقرر نہیں ہے، یہاں پر بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی، طلباء پریشان ہے، حکومت فوری اقدام کرے۔ پرانے شہر کے علاقوں میں سائنس پارک اور دیگر پارک قائم کیے جائے۔ میر عالم پارک کے کام کی مجلس کی نمائندے پر مکمل کیے گئے، اسی انداز کے کشن باغ میں پارک قائم کیا گیا، دوسرے علاقوں میں بھی یہی پارک اسی نوعیت کے پارک قائم کیے جائیں۔ جامع نظامیہ کے آڈیٹوریم کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس کا افتتاح کیا جائے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا بروج نیلوفر میں مریضوں کو سہولت فراہم کرنے، بنیادی سہولتوں کے انتظامات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ نظامیہ طبیہ کالج کے عملے کی قلت، تعمیر نو کے زیر التوا کاموں میں وہاں فنڈز کی فراہمی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دوبارہ کارکرد بنایا جائے اور اس کی رقمی امداد کے ذریعے پرانے شہر کی ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ پرانے شہر کے علاوہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ پروجیکٹ کی تکمیلی مراحل میں ہے، اس کو فوری مکمل کرتے ہوئے مکانات غریبوں کو فراہم کیے جائے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام کو شروع کرنے 10 سال سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، حکومت کا اس سے وعدہ کیا ہے، حکومت نے اس کی تکمیل کرنے کی اعلان کیا ہے۔ حکومت فوری میٹرو کام کو کے آغاز کر کے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ موسیٰ ندی کی خوبصورتی کے لیے موسیٰ ندی میں سڑک کی تعمیر مجلس کی تجویز دی گئی، اس پر فوری عمل کیا جائے۔ جی ایس ایم کی صورتحال بہت خراب ہے، اخبارات میں خبریں آ رہی ہے کہ کنٹریکٹرز کو ہزاروں کروڑ روپے کی بلز ادا کرنے ہیں، اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ خصوصی توجہ دے اور رکاوٹ نہ ہونے پائے بلدی ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ ہماری ریاست ایک امن کا گہوارہ ہے، ہم امن کے لیے ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں اور کام کرتے رہیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی 63 سال کی سرگرمیاں اس بات کے واقع پہ ثبوت دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ امن کو مقدم رکھا۔ ہماری ریاست کے چند علاقے جہاں پر چند فرقہ پرست عناصر حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے۔ اس اعتبار سے چاہیے کہ ان حساس علاقوں کو کافی نگرانی میں رکھ کر اس کو انتظامات کیا جائے تاکہ شہر اور ریاست کی صورتحال میں امن برقرار رہے۔ بھینسے کے حالات میں جو انتظامات کی ضرورت ہے اس میں شدت پیدا کی جائے۔
अमन के क़याम के लिए अच्छे इक़दाम करे और अमन पसंद अहदेदारों को पुलिस में मुतय्यन करे ताकि ये कम अरसे में दूसरी वक्त जो नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ है दोबारा ऐसे वाक़यात पेश ना हों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब और टीआरएस हुकूमत को आगाह करते आए हैं कि वो मरकजी हुकूमत की अंधी तायद ना करे। नोटबंदी, जीएसटी, सदारती इंतखाबात के दौरान टीआरएस ने हुकूमत की तायद की थी। हर वक्त मजलिस ने इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। जीएसएमसी इलेक्शन में मजलिस को पहले से ज्यादा अवामी एतमाद हासिल है और इसी लिहाज से मजलिस की कामयाबी हासिल की और हुक्मरान जमात को सियासी जो नुकसान हुआ इसका टीआरएस पार्टी को महासेवा करना चाहिए। शुक्रिया। गौरव सभ्युలు मल्लू भट्ट विक्रमार्क। సార్ మాస్క్ తీసి మాట్లాడొచ్చా సార్?